معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، کائنات کا خالق بھی ایک ہی ہے اور اس کائنات کا حقیقی بادشاہ اور حاکم بھی ایک ہی ہے، اور اس کائنات کے خالق اور مالک کا یہ اعلان ہے، یہ اس مالک اور بادشاہ کی طرف سے اعلان ہے ساری انسانیت کے لیے، الا لہ الخلق والامر۔ ہمیشہ اس کائنات میں اس بات کو اور اس میرے اعلان کو پیش نظر رکھنا کہ یہاں جو کچھ ہے اور جو کچھ ہوگا وہ پیدا بھی میں نے کیا ہے، اور جو کچھ تمہیں تبدیلی اور حرکت نظر آ رہی ہے یہ بھی میرے فیصلے سے۔ الا لہ الخلق والامر۔ اس کائنات کا ذرہ ہے یا پہاڑ ہے، خالق اللہ ہے۔ اس کائنات کے بڑے تغیرات ہیں، یا زمین پر پتے کا گرنا ہے، یا زمین کے ذرے کا ہلنا ہے، یا سمندر دریا کا قطرے کا حرکت کرنا ہے، یہ بھی اللہ کی مرضی اور چاہت اور حکم سے ہے۔ کائنات کے بادشاہ کا یہ اعلان ہے کہ اس دنیا میں رہ رہے ہو تو اس پیغام اور اس اعلان کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا کہ یہاں کوئی چیز اتفاقی نہیں ہوتی۔ اتفاقاً ہو گیا، یہاں کوئی چیز اتفاقی نہیں ہے۔ اس کائنات کے رب کا اس میں حکمت بھی ہے، مصلحت بھی ہے، اسی کا فیصلہ اور حکم ہے۔ الا لہ الخلق والامر۔ کوئی چیز اس کی چاہت کے بغیر وجود نہیں پا سکتی، کوئی چیز کائنات میں اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی۔ الا لہ الخلق والامر۔ نفع ہے یا نقصان، دکھ ہے یا راحت، زندگی ہے یا موت، صحت ہے اور بیماری، یہ اپنی چاہت سے نہیں آیا کرتے۔ نفع ہے یا نقصان، دکھ ہے یا راحت، صحت ہے یا بیماری، زندگی ہے یا موت، یہ اپنی مرضی سے نہیں آیا کرتی، اور نہ ہی اس کائنات میں کسی چیز میں طاقت ہے کہ وہ نفع دے دے یا بیمار کر دے، زندگی دے دے یا موت دے دے۔ اگر یہ اختیار اور قدرت ہے تو صرف خالق اور مالک کے پاس ہے بس۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، اور زندگی کا ایک بڑا عرصہ بچپن کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت گزرا۔ عام موقع بموقع ان کی تربیت کرتے، ذہن سازی کرتے۔ بڑا آدمی بننا تھا، بہت ہی بڑے آدمی بننے تھے، امام المفسرین بنے، اتنا بڑا علم کا حصہ ملا، تو آپ ان کی تربیت، ان کی ذہن سازی، یہ کہنے لگے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سواری پہ آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا غلام، اے بیٹے، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ
او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت عبداللہ فرمان لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند چیزیں سکھائیں، نصیحتیں فرمائیں، اور ان سب چیزوں کا تعلق اللہ کی قدرت، اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور تقدیر پر ہے۔ سبحان اللہ۔ جس شخص کی زندگی میں تقدیر پر ایمان تر و تازہ نہ ہو، اس کی زندگی کبھی خوشگوار نہیں ہو سکتی۔ یہ پتھر پہ لکیر ہے۔ جس شخص کی زندگی میں تقدیر پر ایمان تر و تازہ نہ ہو، اس کی زندگی کبھی خوشگوار نہیں ہو سکتی۔ وہ اندیشوں میں رہتا ہے، خوفوں کی دنیا میں رہتا ہے، وہ توہمات کی دنیا میں رہتا ہے، وہ وحشت کی زندگی میں رہتا ہے، عجیب عذاب میں رہتا ہے، عجیب ہی عذاب میں رہتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بھی وہ ہیں جو انہیں اللہ بتاتے ہیں، کہتے بھی وہ ہیں جو انہیں اللہ بتاتے ہیں، اور اللہ کے بتانے کے پیچھے اللہ کی قدرت، اللہ کی حکمت، اللہ کا علم ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، بیٹے دیکھ، احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ کے حکموں کا خیال رکھے گا، اللہ تیرا خیال رکھے گا۔ کیا قیمتی بات ہے۔ اگر مسلمان اس پر ایمان لے آئے اور واقعی جس پیغمبر کو سچا پیغمبر مانتا ہے اور ایمان کا دعویٰ بھی ہے کہ میری زندگی کا تحفظ، میری زندگی کا تحفظ کا سب سے بڑا سبب اللہ کے حکموں کا تحفظ ہے، احکام الہی کا تحفظ ہے۔ اگر واقعی اللہ کے رسول کو سچا رسول مانتا ہے اور اس کا یہ ایمان تر و تازہ ہو جائے کہ میری صحت کا تحفظ، میرے مالی اقتصاد اور معیشت کا تحفظ، میرے بچے بچیوں کا تحفظ، میری زندگی کا تحفظ، احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ کے حکموں کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کریں گے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کے حکموں کا خیال رکھے گا تو اللہ کی مدد اور نصرت کو اپنے سامنے پائے گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب تجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو اللہ سے سوال کر۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب کسی ضرورت میں، کسی مہم میں تجھے مدد کی ضرورت ہے، معاونت کی ضرورت ہے، تعاون کی ضرورت ہے، اللہ سے مدد مانگ۔ اگلی بات، وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ، بیٹے یہ بات کان کھول کے سن لے، لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، ساری دنیا کے سارے انسان بھی اکٹھے ہو جائیں، ساری دنیا کے سارے انسان بھی اکٹھے ہو جائیں اور تجھے کوئی نفع پہنچانا چاہیں، اگلے جمعے میں فرمایا تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں، تجھے کوئی راحت پہنچانا چاہیں، تجھے دکھ پہنچانا چاہیں، تجھے صحت پہنچانا چاہیں، تیری صحت تجھ سے چھیننا چاہیں، ساری دنیا کے سارے انسان بھی اکٹھے ہو جائیں، ہوگا وہ ہو جو اللہ کی طرف سے طے ہو چکا ہے۔ ساری دنیا کے انسان اکٹھے ہو جائیں، تجھے نفع پہنچانا چاہیں، تجھے سکھ پہنچانا چاہیں، تجھے راحت پہنچانا چاہیں، تجھے فائدہ پہنچانا چاہیں، نہیں پہنچا سکتے، نہیں پہنچا سکتے، الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، بس اتنا ہی تجھے نفع پہنچ سکتا ہے، اتنا ہی سکھ پہنچ سکتا ہے، اتنی راحت مل سکتی ہے جو تیرے لیے لکھا جا چکا ہے۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور ساری دنیا اکٹھی ہو جائے تو اسے تیری صحت چھیننا چاہے،
تیرا نقصان کرنا چاہے، تجھے رسوا کرنا چاہے، تجھے دکھ پہنچانا چاہے، لم یضروک بشیء الا قد کتبہ اللہ علیک، کچھ نہیں کر سکتا کوئی. رفعت الاقلام، جو لکھنے والا قلم تھا وہ اٹھا لیا گیا ہے. وجفت الصحف، اور جو لکھا جو چکا ہے وہ سیاہی خشک ہو چکی ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر خدا ہیں، پیغمبر خدا ہیں، اور انسانیت کی رہنمائی اور تربیت کے لیے آئے ہیں، بلکہ اللہ کی معرفت پیدا کرنے کے لیے، اللہ کا تعارف دینے کے لیے آئے ہیں کہ اس کائنات میں رہ رہے ہو تو جو اس کائنات کا خالق اور چلانے والا ہے اسے پیش نظر رکھنا. الا له الخلق والامر، اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. تو ہوگا وہ ہو جو اللہ چاہے گا. سبحان اللہ. اللہ نے اس کائنات کو اسباب سے جوڑا ہے، اللہ نے اس دنیا کو اسباب سے جوڑا ہے، اللہ نے اس دنیا کو اسباب سے جوڑا ہے. عقیدہ اور نظریہ یہ دیا ہے، عقیدہ اور نظریہ یہ دیا ہے کہ ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے، ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے. دنیا کو اسباب سے جوڑا ہے. یہی ایمان اور غیر ایمان والے میں فرق ہے، یہی مسلمان اور کافر میں بنیادی فرق ہے. یہی بنیادی فرق ہے مسلمان اور کافر میں کہ کافر سارا کا سارا زور اسباب و وسائل کے گرد لگاتا ہے، اور مسلمان اسباب کو اللہ کا حکم سمجھ کے استعمال کرتا ہے، لیکن ساری کی ساری توانائیاں اپنے مولا اور اپنے کریم داتا کی رحمت لینے کے اندر صرف کر دیتا ہے. فیصلہ اس نے کرنا ہے، مرضی اس کی چلنی ہے، حکم اس کا چلے گا. اسباب اختیار کرتا ہے لیکن اسباب والے رب کو راضی رکھتا ہے، اس کے سامنے پیشانی جھکاتا ہے، اس کی رحمت لیتا ہے، اس ذات کی طرف رجوع کرتا ہے. یہ مسلمان اور کافر میں فرق ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی پوری زندگی اور سیرت ملتی ہے. جب بھی کوئی آزمائش آئی سب سے پہلے اللہ کی در کی طرف دوڑے، سب سے پہلے اللہ کے گھر کی طرف دوڑے، سب سے پہلے نماز کی طرف آگے بڑھے، بلکہ اپنی امت کو وظیفہ دیا، امت کو وظیفہ دیا اور ایک نماز کا نام رکھ دیا. اس نماز کا نام ہے صلاۃ الحاجت. اس نماز کا نام ہے صلاۃ الحاجت، حاجت کی نماز. کہ جہاں تم نے مادی اسباب اختیار کرنے ہیں وہاں یہ سبب بھی اختیار کرنا ہے جس کے ہاتھ میں، اختیار میں، قدرت میں یہ سارے اسباب کے نتائج ہیں. اس کا در پہلے کھٹکھٹاؤ، اس کا در پہلے کھٹکھٹاؤ. صلاۃ الحاجت ایک نماز کا نام رکھ دیا. یہ بہت بنیادی فرق ہے مسلمان اور کافر، کہ مسلمان ہمیشہ اللہ کی ذات پہ، اس کے بھروسے پہ، اس کے قدرت پہ، اس کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے فیصلے کرتا ہے، اور کافر صرف اسباب و وسائل کو سامنے رکھ کر زندگی کے فیصلے کرتا ہے. مسلمان اللہ کی ذات پہ ایمان رکھتا ہے، وہ ہر مشکل میں، ہر آزمائش میں، ہر تکلیف میں اس ذات کی طرف رجوع کرتا ہے. اس کا فیصلہ، اس کی شان، اس کی قدرت. اور سبحان اللہ، چونکہ مسلمان ہے، ایمان ہے، اور پھر اللہ کے ہاں سے لکھا ہے کہ اسی موقع پہ اس نے بیمار ہونا ہے، انہی گھڑیوں میں اس نے مرنا ہے، اور اسی جگہ، اسی نقشے سے اس کی جان جانی ہے، اور اسی راستے سے اس پہ آزمائش آنی ہے. پھر بھی اس کے پاس حوصلہ ہے، پھر بھی اس کے پاس ہمت ہے،
پھر بھی اس کے پاس تسلی ہے، پھر بھی اس کا دل مطمئن ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس کا پتہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ اس سبب سے نہیں آیا، کسی انسان کے چاہنے سے نہیں آیا، کسی وسائل سے نہیں ہوا. یہ فیصلہ ایک ذات کی طرف سے، اور اس ذات کا تعارف یہ ہے، اس ذات کا تعارف یہ ہے وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ رؤوف ہے، وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے. اس ذات کا تعارف کیا ہے؟ وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ رؤوف ہے، وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے. سبحان اللہ. اس کے فیصلے میں حکمت بھی ہے، اس کے فیصلے میں محبت بھی ہے، اس کے فیصلے میں شفقت بھی ہے، اس کے فیصلے میں رحمت بھی ہے، اور اس کے فیصلے میں اس کا علم کامل بھی ہے. تو ظاہر ہے اس میں میرا نفع ہی ہوگا نا، گھاٹا کس چیز کا؟ کسی ایرے غیرے کا فیصلہ ہوتا تو مجھے پریشانی لاحق ہوتی. یہاں تو فیصلہ اس ذات کا ہے جس کا پیار مجھ سے، میری ذات سے بھی زیادہ ہے، جس کی رحمت اور شفقت جتنی مجھے اپنی ذات پہ نہیں اس کی اس سے بھی زیادہ ہے، جس کی حکمت کامل، علم کامل، رحمت کامل، شفقت کامل، پیار کامل. ایک بچہ جب گھر کے دروازے سے کتابوں کا ایک بستہ اٹھا کر باہر نکل رہا ہوتا ہے اور بس اوقات اس کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوتے ہیں، نیند آ رہی ہوتی، جانا نہیں چاہتا، جانا نہیں چاہتا، رو رہا ہوتا ہے، اور اماں اسے بھیج رہی ہوتی. اس کے آنسو دیکھو تو لگتا ہے تکلیف میں، اور اگر نظر ماں پہ جائے تو یہی اس نظر آتی ہے کہ ماں سے بڑھ کر اس کے اوپر کون خیر خائی کر سکتا ہے. بچے کے رونے پہ دیکھو تو لگتا ہے بڑی زیادتی ہو رہی ہے، لیکن جب دیکھو کہ باہر کون بھیج رہی ہے، یہ فیصلہ کس کا ہے؟ یہ فیصلہ کس کا ہے؟ نظر جب ماں پہ جاتی ہے کیا خیال آتا ہے؟ بیٹے پر ماں سے زیادہ کوئی مہربان ہو سکتا ہے؟ بیٹے سے زیادہ کوئی ماں پہ مہربان ہو سکتا ہے؟ تو فوراً تسلی آ جاتی، ماں کے پاس ہے نا، گھبرانے کی بات نہیں. سبحان اللہ. جب نظر مسلمان کی اپنے مولا پہ ہوا کرتی تھی، مولا پہ ہوا کرتی تھی، تکلیف بھی اٹھاتا تھا، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوتے تھے، وقتی دکھ بھی ہوتا تھا، لیکن جب نظر مولا پہ جایا کرتی تھی حوصلہ مل جاتا تھا. فیصلہ حکیم ذات کا ہے، فیصلہ رحیم ذات کا ہے، فیصلہ رحمان ذات کا ہے. ہمت بڑھ جاتی تھی، حوصلہ بڑھ جاتا تھا. تو میرے عزیزو، یہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور ایمان، یہ مسلمان کی زندگی کی خوشگواری کا سب سے بڑا سامان ہے. اللہ کی ذات پہ بھروسہ. اور ہر آزمائش کی گھڑی میں، ہر آزمائش اور تکلیف کی گھڑی میں اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ مسلمان کی ایمان کا تقاضا ہے، مسلمان کی ایمان کا تقاضا ہے. اور یہ مطمئن ہو کے زندگی گزارتا ہے، مطمئن ہو کے زندگی گزارتا ہے. قسم خدا کی، مسلمان کی زندگی اور خوف زدہ ہونا، ان دونوں میں کوئی جوڑ نہیں ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جس پر خوف نہیں ہوتا، جو خوف زدہ زندگی نہیں گزارتا. مسلمان کی شان ہی یہی ہے، جو خوف زدہ زندگی نہیں گزارتا. اسے کس چیز کی خوف ہے؟ کوئی بچہ ماں کی گود میں ہو تو دیکھنے والا مطمئن ہوتا ہے ماں سنبھال لے گی، اور کوئی شخص اللہ کا بندہ ہے اور اس کے حکموں کی تعمیل میں ہے اور اللہ کی رحمت کی گود میں ہے، اسے کس چیز کی گھبراہٹ ہے؟ اسے کس چیز کی گھبراہٹ ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں، آزمائش آ بھی گئی،
بیماری آ بھی گئی، دکھ آ بھی گیا، لیکن آیا کس ذات کی طرف سے؟ بس اوقات آدمی کسی ماہر ڈاکٹر جس کے بارے میں اس کا اعتقاد ہے کہ یہ اس پر مہربان بھی بہت ہے، خیرخواہ بھی بہت ہے، اور اپنا جسم اس کے حوالے کر دیتا ہے، اپنا جسم اس کے حوالے کر دیتا ہے، اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کا سینہ کاٹ دو، دل باہر نکال دو، لیکن یہ بھی مطمئن ہوتا ہے، اس کے گھر والے بھی مطمئن ہوتے، یہ بھی مطمئن ہوتا ہے، اس کے گھر والے بھی مطمئن ہوتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس ڈاکٹر پر ایمان ہے نا، اس کی مہارت پر بھی ایمان ہے، اس کی شفقت پر بھی ایمان ہے، اتنا بڑا خطرے میں ڈال رہا ہے پھر بھی مطمئن ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی حال مسلمان کا تھا، جب وہ اللہ کی ذات پہ ایمان رکھتا تھا، اللہ کی ذات پہ اسے بھروسہ تھا، اسے اللہ کی معرفت نصیب تھی، جو بھی اللہ کی ذات اس میں تصرف کرتی یہ مطمئن ہوتا تھا۔ اور اگر ڈاکٹر کے علاوہ کوئی اور آدمی آپ کے بازو میں سوئی چبو دے، آپ لڑنے کھڑے ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر چبو دے تو آپ شکریہ بھی ادا کریں گے، پیسے بھی نکال کے دیں گے۔ کوئی اجنبی چھپا دے تو آپ اس سے لڑنے کھڑے ہو جائیں گے، اس لیے کہ اجنبی کو جانتے نہیں ہیں، اس لیے آپ کو شکایت ہوگی۔ ڈاکٹر نے چبویا اس لیے کہ وہ آپ کا قابل اعتماد ہے۔ ارے میرے عزیزو، جب مسلمانوں کو اپنے مولا پہ اعتماد ہوا کرتا تھا تو تکلیف کے اندر بھی شکر ہوا کرتا تھا، نہ شکری نہیں ہوا کرتی تھی۔ لیکن جب سے اللہ کو پہچاننا چھوڑ دیا، اللہ کی معرفت سے میرے دل خالی ہو گئے، تو میرے عزیزو پھر تو ایسا ہی ہے جیسے کسی نے سوئی چبو دی، پھر شکوے ہی شکوے ہے، پھر اس کا درد ہی درد ہے، پھر اس کی تکلیف ہی تکلیف ہے۔ تو آج بھی اللہ ہے اور اپنی پوری قدرت اور طاقت کے ساتھ ہے۔ اللہ کرے ہم اپنے اللہ کی معرفت حاصل کرنے والے بنے اور اپنے اللہ کے قریب ہوں، پھر دیکھیے آپ کی زندگی میں دکھ کے اندر بھی سکھ ہوگا، آپ کی زندگی میں دکھ میں بھی سکھ ہوگا، اور بے چینی اور پریشانی کے نقشوں کے اندر بھی آپ کے دل میں سکون ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے، احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کے حکموں کا خیال رکھ، اللہ تیرا خیال رکھے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کے حکموں کا خیال رکھا کر، تو اللہ کو اپنے ساتھ پائے گا، اور جس کے ساتھ اللہ ہو، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔